اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسٹوڈنٹس، انٹروڈکشن ٹو مینجمنٹ کے 6th لیکچر کا آغاز کرتا ہوں، جس میں ہم چیپٹر نمبر 4 کریں گے، اسٹیک ہولڈرز، ایتھکس اینڈ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی۔ اسٹیک ہولڈر کیا چیز ہوتی ہے، اس کے بعد ایتھکس کیا ہیں، کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کیا چیز ہے، مینجمنٹ پوائنٹ آف ویو سے ہم ان کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ اس چیپٹر کے اندر ہم نے کون سی چیزوں کو کور کرنا ہے، کون سے لرننگ آبجیکٹیوز ہیں ہمارے، وہ آپ لوگوں کو اسکرین پہ شو ہو رہے ہیں۔ ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ اسٹیک ہولڈرز کیا ہوتے ہیں۔ آئیڈینٹیفائی اسٹیک ہولڈرز ان این آرگنائزیشن۔ ایک آرگنائزیشن کے اندر کون سے اسٹیک ہولڈرز ایگزسٹ کرتے ہیں، ان کے بارے میں ہم لوگ سیکھیں گے، پڑھیں گے کیا ہوتے ہیں وہ۔ ڈسکرائب دا موسٹ کامن ٹائپس آف ایتھیکل ایشوز مینیجرز کنفرونٹ۔ پھر ایک آرگنائزیشن کے اندر مینیجرز کے ساتھ کون سے ایتھیکل ایشوز ہوتے ہیں وہ ڈسکس کریں گے۔ ہم ایتھکس کے بارے میں یہاں پہ پڑھیں گے، میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کیا ہوتا ہے، اس کے بعد ایشوز کون سے ہوتے ہیں۔ پھر ایکسپلین ہاؤ مینیجرز کین انکارپوریٹ ایتھیکل فیکٹرز انٹو دیئر ڈیسیژن میکنگ۔ پھر ہم یہاں پہ بھی یہ ڈسکس کریں گے کہ مینیجرز کون سے ایتھیکل ایشوز کو مائنڈ میں رکھتے ہیں ڈیسیژن میکنگ پروسیس کے دوران، اور کون سے ایشوز انوالو ہوتے ہیں، کن کو پازیٹیولی لے کے چلنا پڑتا ہے، اور کون سے ایشوز جو ہیں وہ نیگیٹو اثرات لے کے آتے ہیں ڈیسیژن میکنگ کے اندر۔ ہم ان کے بارے میں ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد ہے آؤٹ لائن دا مین سیگمنٹس فار اینڈ اگینسٹ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹیز۔ کون سی باتیں، کون سی چیزیں جو ہیں سوشل رسپانسبلٹیز کے ساتھ چل رہی ہیں، اور کون سے اس کے اگینسٹ آتی ہیں، ان کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ لاسٹ 5th نمبر پہ ہم دیکھیں گے ایکسپلین واٹ مینیجرز کین ڈو ٹو بیہیو ان اے سوشلی رسپانسبل مینر، کہ کون سی چیزیں ایک اچھا مینر بنا رہی ہوتی ہیں، اور مینیجرز کن چیزوں کے اوپر عمل درآمد ہو کر کے جو ہے وہ ایک اچھا پازیٹیو میسج ڈلیور کرتے ہیں، سوشل رسپانسبلٹی مینر کے اندر رہ کے کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب سب سے پہلے جو ہم فرسٹ ٹاپک جو ہے ہمارا اس کو کور کرتے ہیں، اسٹیک ہولڈرز ہوتے کیا ہیں۔ ہم سمپل اسٹیک ہولڈرز کو ڈیفائن کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں وہ تمام لوگ جو آپ کی آرگنائزیشن میں، جب میری آرگنائزیشن میں یا ہماری آرگنائزیشن میں انٹرسٹ لے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر میں ایک آرگنائزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں اور میں ایک مینیجر کی پوسٹ پہ ہوں یا اونر کی پوسٹ پہ ہوں یا ایک امپلائی ہوں، اور میں اپنی آرگنائزیشن کے لحاظ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرے لیے اسٹیک ہولڈرز کون سے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ڈائیگرام دیکھیں ذرا آپ، سرکل میں سب سے جو ہے لکھا ہوا فرم، اب فرم کے آگے پیچھے انوائرمنٹ سے کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو اسٹیک ہولڈرز کہتے ہیں کہ ہر وہ بندہ، ہر وہ چیز جو ہے ہر انوائرمنٹس میں سے جو آرگنائزیشن کے ساتھ انٹریکٹ کر رہی ہے اور اس کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے، اس کا کوئی نہ کوئی انٹرسٹ انوالو ہے اس میں، وہ اسٹیک ہولڈرز کہلاتے ہیں۔ اسٹیک ہولڈرز کو جب ڈیفائن کرتے ہیں کہتے ہیں این انڈیویجول، انسٹیٹیوشن اور کمیونٹی that has a stake in the operations of an organization and in how it does business۔ کہ اس میں 3 چیزیں بتائی گئی ہیں، انڈیویجول، ٹھیک ہے، انسٹیٹیوشنز اور کمیونٹی۔ یہ کسی طرح بھی آپ کی آرگنائزیشن کی آپریشنز کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں کہ وہ کس طرح سے کام کر رہی ہیں، کس طرح افیکٹ کر رہی ہیں، تو انہیں ہم نام دے دیتے ہیں اسٹیک ہولڈرز کا۔ ٹھیک ہے، اب اسٹیک ہولڈرز میں پھر آپ دیکھیں انسٹیٹیوشنز بھی آ جاتی ہیں، انڈیویجول بندہ بھی آ جاتا ہے، اور اوور آل کمیونٹی بھی آ جاتی ہے۔ اب یہ جو ڈائیگرام آپ کو اسکرین پہ شو ہو رہی ہے، اس میں دیکھیں اوپر سب سے امپلائیز۔ اب امپلائیز کا آرگنائزیشن میں ہر وقت انٹرسٹ رہتا ہے، کیونکہ انہیں آرگنائزیشن سے سیلری مل رہی ہوتی ہے، وہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بدلے میں ان کو وہاں سے پیسے مل رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر ڈسٹریبیوٹرز بھی آرگنائزیشن کے اوپر نظر رکھتے ہیں، کیونکہ آرگنائزیشن نے جو بھی پروڈکٹس بنانی ہے، سروسز بنانی ہے، یا وہ جو خریدنی ہے، وہ ڈسٹریبیوٹرز جو ہیں ان سے لنک میں رہتے ہیں۔ ڈسٹریبیوٹرز ان کے آپریشنز کو دیکھتے رہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے آگے ان سے ڈیلنگ کرنی ہوتی ہے۔ پھر نیکسٹ ہے سپلائرز۔ اب آرگنائزیشن کی جتنے بھی آپریشنز ہیں، سپلائرز ان کو کنٹینیوسلی آبزرو کرتے رہتے ہیں۔ کیونکہ سپلائرز کے ساتھ انٹریکشن ہونی ہے فرم کی، اور وہ ان کے آپریشنز کو آبزرو کریں گے۔ شیئر ہولڈرز وہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے پیسہ انویسٹ کیا ہوتا ہے بزنس میں، تو شیئر ہولڈرز بھی کنٹینیوسلی آبزرو کر رہے ہوتے ہیں آرگنائزیشن کو۔ اب شیئر ہولڈرز اور اسٹیک ہولڈرز 2 ٹرمز ہیں، اکثر ان کا جو ہے فرق پوچھا جاتا ہے۔ اسٹیک ہولڈرز میں وہ تمام لوگ ہیں جو انٹرسٹ لیتے ہیں،
شیئر ہولڈرز میں وہ صرف آتے ہیں جو انٹرسٹ بھی لے رہے ہیں، جنہوں نے پیسہ لگایا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اسٹیک ہولڈرز نے لازمی نہیں ہے باقی نے پیسہ لگایا ہو، لیکن شیئر ہولڈرز نے پیسہ لگایا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کنٹینیوسلی آبزرو کر رہے ہوتے ہیں. پھر کریڈیٹرز جن کو پیسے دے دیے ہیں فرم نے، کریڈیٹرز جتنے بھی ہیں، ٹھیک ہے، جن سے لون ادھار لینا ہے، یہ ڈیٹر کریڈیٹر ریلیشن شپ چلتا رہنا ہے بزنس کا، وہ بھی اس کے آبزرو کرتے رہتے ہیں. کسٹمرز جتنے بھی ہیں وہ بھی آرگنائزیشن کی جو ہے معاملات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اسٹیک ہولڈرز کہلاتے ہیں. اب یہ جنرل پبلک میں یہ انہوں نے بتا دیا، وہ بھی انوالو ہوتی ہے، وہ بھی نظر رکھتی ہے. گورنمنٹ نے بھی نظر رکھنی ہے آرگنائزیشن کے اوپر، کیونکہ ٹیکس کے معاملات جتنے بھی ہوتے ہیں، سر چارجز وغیرہ، یہ گورنمنٹ آبزرو کر رہی ہوتی ہے، اسٹیک ہولڈر کہلاتی ہے وہ بھی. پھر لوکل کمیونٹیز بھی کسی نہ کسی طرح سے اس میں انوالو ہوتی ہیں، تو وہ بھی اسٹیک ہولڈرز ہی کہلاتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب اس سے آگے جب بات کرتے ہیں نا، تو یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں کہ ایویلویٹنگ اسٹیک ہولڈرز کلیمز. جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کا کیا انٹرسٹ ہے آرگنائزیشن کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور ان کا کیا لینا دینا ہے، وہ کس طرح سے انٹریکٹ کریں گے. اب ہم یہاں بھی کہتے ہیں کہ ایویلویٹنگ اسٹیک ہولڈرز کلیمز. جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہم نے اس سے پہلے پڑھے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس یہ پریویس سلائیڈ کے اندر میں نے آپ کو شو کیے ہیں، ٹھیک ہے. اس میں ایک انر سرکل ہے، ایک آؤٹر سرکل ہے. یہ سارے جو ہیں یہ اسٹیک ہولڈرز ہیں، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ نا یہ میں سرکلز کو بھی تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں. اسٹیک ہولڈرز ان دا انر سرکل ٹرانزیکٹ ود دا فرم آن اے ریگولر بیسس اینڈ ہیو این امپورٹنٹ اسٹیک ان ہاؤ اٹ آپریٹس. کہتے ہیں یہ جو انر سرکل میں ہے نا، یہ کنٹینیوسلی انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں آرگنائزیشن کے ساتھ، ٹھیک ہے، ڈیلی بیسس پہ، کیونکہ یہ ٹرانزیکشن کر رہے ہوتے ہیں اور یہ امپورٹنٹ ہے. اب ہم ان کی ایویلویشن کریں گے نیکسٹ پروسیس میں، جو ہمارے پاس نیکسٹ سلائیڈ ہے یہاں پہ ایویلویٹنگ میں، یہاں پہ ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے. پھر جب واپس ہم کہتے ہیں آؤٹر سرکل ہے ہمارے پاس، اسٹیک ہولڈرز ان دا آؤٹر سرکل ڈو ناٹ ٹرانزیکٹ ود دا فرم آن اے ریگولر بیسس بٹ اسٹل ہیو اے اسٹیک ان ہاؤ اٹ آپریٹس. کہتے ہیں یہ جو آؤٹر سرکل میں ہے یہ ٹرانزیکشنز نہیں کر رہے، لیکن یہ آبزرو کرتے رہتے ہیں، ان کا انٹرسٹ انوالو ہوتا ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ ایویلویٹنگ جو پروسیس ہے، آرگنائزیشن نے اپنے اسٹیک ہولڈرز کو ایویلویٹ کرنا ہوتا ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے، سب سے پہلا پروسیس ہے آئیڈینٹیفائی اسٹیک ہولڈرز. سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے، آرگنائزیشن یہ دیکھتی ہے کہ اس کے اسٹیک ہولڈرز ہیں کون سے، ان کی ایویلویشن انہوں نے کرنی ہے، ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. دوسرے نمبر پہ کہتے ہیں کہ آئیڈینٹیفائی اسٹیک ہولڈرز انٹرسٹ اینڈ کنسرنس. اسٹیک ہولڈرز کا کیا انٹرسٹ ہے، کیا کنسرن ہے آرگنائزیشن کے ساتھ، یہ چیز جاننا ضروری ہے. سیکنڈ اسٹیپ میں یہ چیز دیکھی جاتی ہے. تھرڈ میں کہتا ہے آئیڈینٹیفائی کلیمز اسٹیک ہولڈرز پلیس آن دا آرگنائزیشن. اب کون سے کلیمز ہیں اسٹیک ہولڈرز کے آرگنائزیشن کے اوپر، وہ آئیڈینٹیفائی ہم نے کرنے ہیں آرگنائزیشن کے اندر، وہ آئیڈینٹیفائی کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد نیکسٹ پروسیس میں جب جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ویٹ اسٹیک ہولڈرز بائی دیئر امپورٹنس ٹو دا فرم. آرگنائزیشن یہ دیکھتی ہے کہ کون سا اسٹیک ہولڈر ان کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے. جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے لیے ویٹیج بنا لی جاتی ہے کہ کون سا اسٹیک ہولڈر زیادہ امپورٹنٹ ہے، کون سا کم امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ پروسیس میں جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں آئیڈینٹیفائی ایکشنز ٹو سیٹسفائی کلیمز آف ویریس اسٹیک ہولڈرز. آرگنائزیشن نے کچھ کام کرنے ہوتے ہیں، کچھ ایکشنز لینے ہوتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اسٹیک ہولڈرز کے کلیمز کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر اینڈ پہ آ جاتا ہے آئیڈینٹیفائی کرنے ہوتے ہیں ایکشنز کو. آئیڈینٹیفائی ہونے کے بعد لاسٹ پروسیس میں جا کے ہم کہتے ہیں کہ وہ جو آئیڈینٹیفائی ایکشنز کر لیے گئے تھے ان ایکشنز کو آگے امپلیمنٹ کر دیا جاتا ہے. ٹیک ایکشنز اسٹارٹنگ ود دوز دیٹ ایڈریس دا کلیمز آف دا موسٹ امپارٹنٹ اسٹیک ہولڈرز. یہ اوور آل آپریشن جو ہیں وہ ہو رہے ہوتے ہیں آرگنائزیشن کے اندر، آرگنائزیشن ان کے اوپر عمل کرتی رہتی ہے. اب یہاں پہ نا آپ کے لیے کویشچن ہے، آئیڈینٹیفائی اینڈ ایویلویٹ اسٹیک ہولڈرز کلیمز فار یور یونیورسٹی. آپ اگر یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہو تو آپ اپنی یونیورسٹی کے اوپر انالیسز کریں کہ کون سے اسٹیک ہولڈرز انوالو ہیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کریں اور ان کی ایویلویشن کریں. یہ آپ کے لیے ایک چھوٹی سی اسائنمنٹ ٹائپ ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے، جس کو آپ نے آبزرو کرنا ہے. اب یہاں سے جب نیکسٹ ٹاپک کی طرف ہم موو کرتے ہیں، ہمارے پاس آ جاتا ہے بزنس ایتھکس. بزنس ایتھکس ہوتے کیا ہے؟ ایتھکس ہم کہتے ہیں کہ سمپل ہمارے مائنڈ میں فوراً آتا ہے کہ یہ پرنسپلز ہیں. پرنسپلز کون سے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں، جو امپلائیز کو بتاتے ہیں رائٹ اور رانگ کا ڈیفرنس، کہ رائٹ کیا چیز ہے، رانگ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے. تو ہم جب اس کو ڈیفائن کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ایکسیپٹیڈ پرنسپلز آف رائٹ اور رانگ گورننگ دا کنڈکٹ آف اے بزنس پیپل. کہ بزنس پیپل کے لیے جو بھی پرنسپلز ہیں جو اس کو بتائیں گے کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے، انہیں بزنس ایتھکس کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد
کہتے ہیں کہ آگے پرنسپلز آف رائٹ اینڈ رانگ آر کوڈیفائڈ انٹو لاس. ان پرنسپلز کو آگے ڈفرینٹ لاز میں ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے. ٹارٹ لا, کنٹریکٹ لا, انٹلیکچوئل پراپرٹی لا, اینٹی ٹرسٹ لا, سیکیورٹی لا. اس کے بعد کہتے ہیں مینی ایکشنز آلدو لیگل میں ناٹ سین ایتھیکل, ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ مینی ایکشنز آلدو لیگل میں ناٹ سیم ایتھیکل, بہت سے کام ایسے ہیں جو لیگل ہو سکتے ہیں لیکن لازمی نہیں ہے کہ وہ ایتھیکل بھی ہوں, ٹھیک ہے. ان میں ایتھیکل پوائنٹ جو ہے وہ پایا جا سکتا ہے, ہو سکتا ہے ان ایتھیکل ہوں. آر وی ایتھیکل, کہتے ہیں کہ آپ یہاں پہ ایک انالیسس بتا رہے ہیں کہ کیا ہم لوگ ایتھیکل ہیں, اس کے لحاظ سے کتنے ہم لوگ ایتھیکل بیہیویئر شو کر رہے ہیں, کتنے پرسنٹ یا کتنے ہمارے پاس ریٹ ہے, وہ اس کے لیے ایک انالیسس بتایا گیا. فائنڈ دا سائز آف یور کرنٹ سیلری when discussing with potential new employers, 27%. Given good performance review to a worker who did not deserve it, 24%. Instruct assistant to say you are in a meeting when you are not, 35%. یہ کچھ questions کے لحاظ سے بتایا ہوا ہے کہ آپ کتنے پرسنٹ یہ کام کر رہے ہو, ٹھیک ہے. کرنٹ سیلری آپ ڈسکس کرتے ہو, کہتے ہیں 27% لوگ جو ہیں وہ ڈسکس کر رہے ہیں اس کو. اس کے بعد گیون گڈ پرفارمنس ریویو ٹو ورکر ہو ڈڈ ناٹ ڈیزرو اٹ, کیا ان کو گڈ پرفارمنس دے رہے ہیں جو ڈیزرو نہیں کر رہے اس کام کو, اس کے بارے میں کیا انالیسس ہوتا ہے, 24% ہے. پھر کہتے ہیں انسٹرکٹ اسسٹنٹ ٹو سے یو آر ان اے میٹنگ وین یو آر ناٹ, یہ مطلب ایک قسم کا ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اسسٹنٹ ٹو سے یو آر ان اے میٹنگ, آپ میٹنگ میں نہیں ہوتے لیکن آپ بتا دیتے ہو کہ آپ میٹنگ میں ہو. اتنا کتنے پرسنٹ لوگ کر رہے ہیں, ہم کہتے ہیں 35% جو ہے وہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ایک انالیسس چھوٹا سا بتایا گیا کہ ہم لوگ ایتھیکل ہیں یا نہیں ہیں. تو ایتھکس ان مینجمنٹ, نیکسٹ ٹاپک ہمارا آتا ہے کہ مینجمنٹ کے اندر ایتھکس کتنے ہیں, کتنے ضروری ہیں, ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, اس کو ڈسکس کرتے ہیں. کہتے ہیں موسٹ ایشوز ارائز ڈیو ٹو پوٹینشیل کنفلکٹ بٹوین دا گولز اینڈ دا رائٹس آف اسٹیک ہولڈرس. کہتے ہیں جب ایتھکس کی بات کرتے ہیں نا تو ہم آرگنائزیشن کے اندر دیکھتے ہیں کہ کون سے ایشوز جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں. تو وہ ایشوز جو رائز ہوتے ہیں اگر آرگنائزیشن میں, تو وہ جنم کہاں سے لیتے ہیں, سٹارٹ کہاں سے ہوتے ہیں. کہتے ہیں کنفلکٹ بنتا ہے. کنفلکٹ کیا ہوتا ہے کہ دو یا دو سے زیادہ پارٹی جب ایک دوسرے کے ساتھ ایگری نہیں کر رہی ہوتی کسی پوائنٹ کے اوپر, تو ہم کہتے ہیں کہ کنفلکٹ بن گیا. تو کہتے ہیں کہ ایشوز بنتے ہیں ڈیو ٹو پوٹینشیل کنفلکٹ بٹوین دا گولز اینڈ دا رائٹس آف اسٹیک ہولڈرس. کہ آرگنائزیشن کی جو گولز ہوتے ہیں جب وہ اور اسٹیک ہولڈرس کے رائٹس دونوں میچ نہیں کر رہے ہوتے, جب ان میں مس میچ ہوتا ہے تو کنفلکٹ بنتا ہے. جب کنفلکٹ ہوتا ہے تو ایشوز بنتے ہیں, اور جب ایشوز ہوتے ہیں تو ایتھکس جو ہے وہ خطرے میں چلے جاتے ہیں, ایتھیکل مینر جو ہے وہ ڈسٹرب ہو کر رہ دیتے ہیں. اسٹیک ہولڈرز ہیو بیسک رائٹس دیٹ شوڈ بی ریسپیکٹڈ اینڈ اٹ از ان ایتھیکل ٹو وائلیٹ دوز رائٹس. کہتے ہیں اسٹیک ہولڈرس کے کچھ رائٹس ہوتے ہیں اور یہ ضروری ہوتے ہیں, اور آرگنائزیشن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان کی رسپیکٹ کرے اور ان کے اوپر عمل کرے, ٹھیک ہے. لیکن جب آرگنائزیشن ان کے اوپر عمل نہیں کرتی, ان کی رسپیکٹ نہیں کرتی, تو وائلیشن ہوتی ہے. وائلیشن ہونے کی وجہ سے ان ایتھیکل بیہیویئر جنم لیتا ہے, وہ رائز کرتا ہے, ٹھیک ہے. یہ ایک وجہ تھی. اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایتھیکل رائٹس آف اسٹیک ہولڈرس. اب ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ اسٹیک ہولڈرز ہمارے پاس ہوتے کتنے قسم کے ہیں. تو اسٹیک ہولڈرز میں سب سے پہلے آ گیا ہمارے پاس شیئر ہولڈرس. تو شیئر ہولڈرز کے بھی کچھ ایتھیکل رائٹس ہوتے ہیں. شیئر ہولڈرز کے ایتھیکل رائٹس کون سے ہوتے ہیں کہ ان کی انویسٹمنٹ کتنی ہے, ان کو انکم جو دی جانی ہے وہ ٹائم کے اوپر دی جائے, ان کو انفارمیشن پراپر جو ہے وہ دے دی جائے. تو کہتے ہیں شیئر ہولڈرز کے لیے کیا ہے, رائٹ ٹو ٹائملی اینڈ ایکوریٹ انفارمیشن اباؤٹ دیئر انویسٹمنٹ. یہ ان کا بیسک رائٹ ہوتا ہے کہ ٹائم کے وقت اور کمپلیٹ اور ایگزیکٹ انفارمیشن انہیں دی جائے انویسٹمنٹ کے متعلق, ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس اسٹیک ہولڈرز میں آ جاتے ہیں کسٹمرز. اب کسٹمرز کے بھی کچھ رائٹس ہوتے ہیں. کسٹمرز کے کیا رائٹس ہیں کہ جو چیز وہ خرید رہے ہیں اس کے بارے میں کمپنی انہیں کمپلیٹ انفارمیشن دے. دا رائٹ ٹو بی فلی انفارم اباؤٹ دا پروڈکٹس اینڈ سروسز دے پرچیز, کہ جو بھی چیزیں کسٹمرز خرید رہے ہیں ان کے بارے میں کمپلیٹ انفارمیشن انہیں پرووائڈ کی جائے. یہ کسٹمر کا رائٹ ہوتا ہے. پھر امپلائیز پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو امپلائیز کا کیا ہے کہ ان کا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ جو کام کر رہے ہیں اس کے بدلے میں انہیں معاوضہ دیا جائے. جہاں پہ وہ کام کر رہے ہیں وہاں پہ اچھی انوائرمنٹ دی جائے, ٹھیک ہے. سیفٹی جو میئرز ہیں وہ آرگنائزیشن کی طرف سے لیے جائیں تاکہ سیفٹی کو جو ہے وہ بہتر بنایا جا سکے, ٹھیک ہے. تو امپلائیز رائٹس کی بات جب کی جاتی ہے تو کہتے ہیں امپلائیز رائٹ ٹو سیف ورکنگ کنڈیشن, فیئر کمپنسیشن اینڈ ٹو بی ٹریٹڈ ان اے جسٹ مینر, اور اچھا بیہیویئر اچھے طرح سے ان سے سلوک کیا جائے. یہ ایتھکس میں آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. نیکسٹ آگے بات کریں ہمارے پاس جو ایتھیکل رائٹس میں آ جاتا ہے وہ سپلائرس اسٹیک ہولڈرز ہیں.
اسٹیک ہولڈرس کے رائٹس، جب سپلائر اسٹیک ہولڈر ہے تو سپلائرس کے بھی رائٹس ہوتے ہیں. وہ رائٹس کون سے ہیں؟ رائٹ ٹو ایکسپیکٹ کنٹریکٹ ٹو بی رسپیکٹیڈ، کہ جتنے بھی سپلائرس کے ساتھ کنٹریکٹ کیے گئے ہیں ان کے اوپر عمل کیا جائے اور ٹائملی ان کے اوپر عمل کیا جائے، ٹھیک ہے، ان کی رسپیکٹ کی جائے. یہ سپلائرس کا ہوتا ہے. مطلب کہ ایک پیمنٹ کا میتھڈ بتا دیا گیا کنٹریکٹ کے اندر، تو آرگنائزیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو فالو کریں، اور سپلائرس کا یہ رائٹ ہے کہ وہ اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کروائیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارے پاس اسٹیک ہولڈرس آ جاتے ہیں کمپیٹیٹرس. کمپیٹیٹرس کون سے ہیں؟ جو کمپٹیشن میں آپ کے آرگنائزیشن کے ساتھ، ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ، تو کمپیٹیٹرس کے کمپیٹیٹرس کے بھی رائٹس ہوتے ہیں. وہ رائٹس کیا ہیں؟ کہ آپ ان کے ساتھ اچھے بیہیویئر میں رہو، کوئی بھی ایسا کام نہ کرو کمپٹیشن میں کہ جو نقصان پہنچا رہا ہو آپ کے کمپیٹیٹرس کو، آپ کے مورلی ہم کہہ سکتے ہیں نقصان پہنچا رہا ہو، اور آپ کی سوسائٹی کو نقصان پہنچا رہا ہو. تو رائٹس میں کہتے ہیں رائٹ ٹو ایکسپیکٹ دیٹ اے فرم ول ابائڈ بائی دا رولز آف کمپٹیشن اینڈ ناٹ وائلیٹ اینٹی ٹرسٹ لاز، کہ جتنے بھی لاز بن چکے ہیں ان کو فالو کرنا ہے، کمپٹیشن کے جو رولز ہیں ان کو فالو کرنا ہے، ان سے ہٹ کے کوئی کام نہیں کرنا. نیکسٹ آ جاتا ہے کمیونٹیز. کمیونٹیز میں کیا ہے کہ آپ کی جو سوشل سوسائٹی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو ان کے بھی رائٹس ہوتے ہیں. رائٹ ٹو ایکسپیکٹ کمپنیز ول ناٹ وائلیٹ دا بیسک ایکسپیکٹیشنز آف دا سوسائٹی. آرگنائزیشن کے اوپر یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ انہوں نے سوسائٹیز کے رائٹس کو، حقوق کو بھی نظر میں رکھنا ہے. کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس کی وجہ سے سوسائٹی کو نقصان ہو رہا ہو. ٹھیک ہے، ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ عمل کرنا ہے. اب نیکسٹ جو ہے ایک دو کیسز دیے ہوئے ہیں، یہ آپ نے ذرا اس کو ریڈ کر لینا ہے. بیسک ٹاپک جو تھا آج کا آپ کا وہ کمپلیٹ ہوا. نیکسٹ ہم لوگ نیکسٹ ٹاپک میں ڈسکس کریں گے ایشوز کے بارے میں. ٹھیک ہے، ایشوز کی بات کریں گے ہم لوگ. امید کرتا ہوں یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.